بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نفلی صدقات کے بارے میں اس رمضان کے مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خصوصی توجہ فرمائی ہے وہ روایتیں سنا رہا ہوں۔ آج پہلی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا صدقہ یہ ہے کہ کوئی اونٹنی دودھ والی کسی کو مانگی دے دی جائے، اور اسی طرح بکری دودھ والی کسی کو مانگی دے دی جائے، اس طرح کہ وہ اس کا دودھ پیتا رہے، جب دودھ نہ رہے تو لوٹا دے، جو ایک برتن صبح کو بھر دے اور ایک برتن شام کو بھر دے، یہ بھی صدقہ میں داخل ہے۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی درخت لگا دے یا کوئی کھیتی بو دے، پھر اس میں سے کوئی انسان یا پرندہ یا چرندہ یا جانور کھائے، وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو مسلمان درخت لگائے اور جو اس میں سے چوری ہو جائے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ حالانکہ مالک نے چور کو نفع پہنچانے کا ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چوری کیا ہوا درخت بھی ہے، وہ بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو درختوں کا لگانا کتنا بڑا صدقہ ہے اور کتنی بڑی رحمت ہے۔ اگلی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بد چلن عورت کی اس پر بخشش ہو گئی کہ اس کا ایک کتے پر گزر ہوا جو ایک کنویں کے کنارے زبان لٹکائے ہوئے تھا، پیاس سے ہلاک ہونے کو تھا۔ اس عورت نے اپنا چمڑے کا موزہ نکالا اور اس کو اپنی اوڑھنی میں باندھا اور اس کے لیے پانی نکالا اور اس کو پلایا، اس سے اس کی بخشش ہو گئی۔ عرض کیا گیا کیا ہم جانوروں کی خدمت کرنے میں بھی ہمیں ثواب ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی تر کلیجے والے ہیں یعنی جاندار ہیں، ان سب میں اللہ نے ثواب رکھا ہے، فائدہ۔ مگر جو موذی جانور ہیں جیسے سانپ ہیں، بچھو ہیں، ان کا ہم حکم بخاری اور مسلم کی دوسری حدیثوں میں آیا ہے کہ ان کی اذیت پہنچنے سے پہلے ان کو قتل کر دیا جائے۔ یعنی جو جانور اذیت دینے والا ہے، تکلیف دینے والا ہے، اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کی عبادت کرو اور کھانا کھلایا کرو اور سلام کو عام کرو، یعنی ہر مسلمان کو سلام کرو، خواہ اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یا اللہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی قدر اور عمل کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔